بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179، دو آیتیں انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، کتب القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں، قتل ہو جانے والے لوگوں کو قتل کرنے والوں کو بدلے میں قتل کرنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ اہل ایمان کو خطاب پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں۔ جب خالصتاً کہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر غور سے خیال کرنا چاہیے کہ اب رب کی طرف سے کوئی حکم میرے لیے ہے یا کسی ایسی چیز سے ممانعت ہے جو خالص اہل ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں۔ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، بہت ساری ایسی خرابیاں معاشرے کے اندر جو جاہلیت کی وجہ سے معاشروں میں در آئی تھیں، اسلام نے ان کا تصفیہ کیا ہے اور اس اصل اپنے اصول کی طرف لوگوں کو واپس پلٹایا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حق ہے، اور یقیناً اسی کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو جہاں پر اور بہت ساری خرابیاں تھیں، وہاں پر سارے معاشروں میں، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی اور مشرکین میں بھی حد سے زیادہ جاہلیت تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے پاس بھی آئے تھے، یہود و نصارہ کے ہاں بھی، لیکن ان کے اندر افراط اور تفریط اتنی ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے یا تو افراط میں چلے گئے یا تفریط میں، یا زیادتی کر گئے یا بالکل اس کو جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ نے وہ عدل اور وہ انصاف اور وہ حقیقی نظام جو اصل انسانیت کی بھلائی کا تھا، وہ دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کے سامنے رکھا۔ اور وہ افراط اور تفریط کیا تھی؟ قبائل آپس میں لڑتے، خاص طور پر جو مشرکین تھے، اور ان میں سے بعض، خاص طور پر بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے، یہ آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ اگر سمجھتا کہ ہمارا جو شخص دوسرے قبیلہ والوں نے قتل کر دیا ہے، تو وہ صرف ایک قتل پر اکتفا نہ کرتے، وہ کہتے ہم آپ کے 5 لوگوں کو قتل کریں گے تو ہمارا قصاص ہوگا۔ یا وہ کہتے کہ اگر مثلا کسی عورت نے قتل کر دیا کسی مرد کو، تو وہ کہتے کہ ہم اس کے بدلے میں عورت نہیں مرد کریں گے۔ یا اگر کسی غلام نے کسی جو ہے وہ آزاد کو قتل کر دیا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس غلام کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اس کے سردار کو، یا جو تمہارا اصل سردار ہے اس کو قتل کریں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اسی طرح یہود و نصارہ میں بھی، وہ جو ہے وہ دیت لینے کے معاملے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ قتل کے معاملے میں ایک ایک فرد کے مقابلے میں 20 لوگوں کو قتل کر دیتے، اور پھر بھی غصے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو، اب چونکہ احکام سارے پہلے یہود و نصارہ کی ساری باتیں ہم پڑھ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب قیادت، سیادت اور اللہ کے دین کی تعلیم جو ہے وہ اہل ایمان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اب سارے احکام ان کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا، اور آج کی آیت میں بھی اللہ نے خالص اہل ایمان کو خطاب کیا اور کہا فرض ہے تم پر بدلہ لینا، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں۔ مقتولین، اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس قتل کا بدلہ
کن کی ذمہ داری ہے؟ اہل ایمان کی. گویا کہ بحثیت معاشرہ، مومن معاشرہ، مسلم معاشرہ، اگر کسی معاشرے میں قتل ہو تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مقتول کو تلاش کیا جائے اور اس مقتول کو عدالت کے حضور حاضر کر کے اس سے حقیقی جو اللہ کا حکم ہے اس کا نفاذ کیا جائے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. اے یا ایھا الذین آمنوا کے تحت سارے آ گئے. اب پھر فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. یعنی اگر کسی شخص نے آزاد بندے کو قتل کیا ہے تو جو قتل کرنے والا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. والعبد بالعبد، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں یہ نہیں ہے کہ آزاد کو قتل کیا جائے بلکہ اسی غلام کو قتل کیا. یعنی بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ جو قاتل ہے. یعنی اگر کوئی بندہ آزاد قاتل ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس آزاد کے بدلے میں چلو سارے غلام قتل کر دو، نہیں، اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا. اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بدلے میں سارے جو ہے وہ اس دوسری قوم کے جو ہے وہ غلام ہی قتل کیے جائیں اور جو اصل قاتل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ غلام کے بدلے غلام. اور گویا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بدلے کا ہے. یعنی جو قتل کرے، اگر غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے، آزاد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے. والانثى بالانثى، اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو اس مقتول کے عوض اور بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے، نہ کہ اس کے خامد کو یا اس کے بھائی کو یا اس کے باپ کو، بلکہ اسی کو ہی قتل کیا جائے. فمن عفی فیہ شیء، پس جو درگزر کر دیا جائے، فمن عفی لہ، پس جس کے لیے درگزر کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پس اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے اس کو ادائیگی کرنا ہے. بالاتفاق تمام مفسرین، فقہاء، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کے اوپر قصاص فرض کیا، لیکن اس کے اندر لوگوں کے اوپر رحمت، آگے آ بھی رہا ہے، لوگوں کے اوپر رحمت کرتے ہوئے صرف جو ہے وہ جیسے یہود تھے ان کے اندر قتل کے اوپر قتل ہی فرض تھا، کوئی دوسری شکل نہیں تھی، صرف قتل ہی کریں گے. یعنی اس کا کوئی اور جو ہے وہ حل نہیں نکل سکتا، جو قاتل ہے اس کو قتل ہی کیا جائے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ اگر کسی کو جو ہے وہ رخصت دے دے اس کا بھائی. یہاں پر دو چیزیں، ایک تو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، جس کو درگزر کیا جائے، معافی دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے. یعنی جو قاتل کا وارث ہے یا قاتل کا جو ذمہ دار ہے، تو اب جو قتل کرنے والا ہے وہ اللہ نے ان کو کہا من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. یعنی اگرچہ قاتل جو ہے وہ یقینی طور پر مجرم ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا باغی ہے، لیکن بحیثیت اسلام اگر وہ مسلمان ہیں تو انسانیت کے اعتبار سے اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ تمہارا بھائی ہے. تو اگر کوئی کسی کو کسی بھائی کی طرف سے کوئی رعایت ملتی ہے، یعنی خاندان جو مقتول کا ہے وہ دیت لینے پر راضی ہو جاتا ہے یا فی سبیل اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے یا جو ہے وہ اس سے دیت کا کچھ حصہ قبول کر لیتے ہیں، تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، بس اب جو ہے وہ معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کی پیروی کرنا ہے. یعنی جس بات پر جو ہے وہ فیصلہ متعین ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ دیت لیں گے، تو دیت دینے والے یا جو مقتول قاتل کے جو ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے انداز میں پوری دیت جو ہے وہ ادا کریں. مثال کے طور پر پہلے قدیم زمانے میں جانور جو ہے وہ دیت کے طور پر دیے جاتے تھے، 100 اونٹ، 500 بکری، یا جیسے کہ وہ یہ بنو نذیر اور بنو جو ہے وہ یہ آپس میں جب لڑتے تھے، بنو نذیر اور بنو دوسرے کا نام کیا تھا، بنو قریظہ، تو یہ آپس میں لڑتے تھے. تو یہ اگر ایک شخص قتل ہو جاتا ہے ان میں سے، تو جو اپنا قبیلہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا تو وہ ان سے ڈبل جو ہے وہ دیت قبول کرتا تھا. کہتا کہ ہم نے آپ کو 500 وسق فلاں بندہ ہم نے قتل کیا تھا تو دیت میں 500 وسق کھجوریں دی تھی، اب اگر آپ نے ہمارا کیا ہے تو 1000 وسق ہمیں دو. یعنی گویا کہ ڈبل دیت مانگتے تھے. تو ایسے ہی چونکہ جانوروں کا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اگر کسی کی طرف کوئی قاتل کا وارث اگر کوئی لچک دکھاتا ہے یا وہ قتل سے ہٹ کر نیچے جو ہے وہ دیت کو قبول کرتا ہے، تو پھر فاتباع بالمعروف، اچھے اور بہتر انداز میں وہ دیت کی ادائیگی دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں جی ہمیں 100 اونٹ دے دو تو آپ مریض، لاغر اور بیمار اور اس طرح کے جانور اکٹھے کر کے ان کے سپرد کر دیں. نہیں، فاتباع بالمعروف،
اچھے اور آسان انداز میں جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ان کے ساتھ احسان کے طور پر ادائیگی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈنڈی ماریں اور کہا کہ چلو سولو تو اب ہو گئی ہے لہٰذا آپ اپنی مرضی کا جو ہے وہ معاملہ کر لیں۔ اب بکریاں جو ہے وہ اچھی نسل کی بھی ہیں اور کمزور نسل کی بھی ہیں، اگر ان کو دینے کا معاملہ آئے تو سارے علاقے کی جتنی لاگر اور ملیت جو ہے وہ جانور ہوں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ بھی تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورنہ اصل کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل اصول کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ اصل نے یہ رعایت رکھی ہے تو یہ خالص رب کی طرف سے تخفیف ہے، جو کہ اہل ایمان صرف تمہارے لیے ہے، پہلی قوموں کے لیے ایسا نہیں تھا، وہاں جان کے بدلے جان تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، لہٰذا اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے وہ جن کو دینا ہے وہ بھی اور جنہوں نے لینا ہے وہ بھی اس معاملے میں دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت سمجھ کر اس کو جو ہے وہ معاملہ کریں، نہ کہ جو ہے وہ ذاتی اناد اور ذاتی جو ہے وہ دشمنیاں پالتے پھریں مزید۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یعنی معاملہ طے ہو گیا، عدالت نے فیصلہ دے دیا اور فیصلے میں جو ہے وہ دیت کا معاملہ طے ہو گیا، اتنی دیت اس کو دی جائے گی، اب اس کو دیت دے دیا اور لینے والے نے لے لیا، اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتدا کرے، یعنی اگر جو دیت لینے والے ہیں وہ کہیں کہ دیت لے لو، بعد میں پھر اس کو جو ہے وہ اڑا دیں گے، یا جو دیت جو ہے وہ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیت دے دو اور اس کی تو جان بچے اور بعد میں ان کا کوئی اور پھڑکا دیں گے، تو دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو بھی اس کے یعنی فیصلہ ہو جانے کے بعد یا اتفاق ہو جانے کے بعد اب جو بھی ایک دوسرے پر اعتداء کرے، زیادتی کرے، حد سے بڑھے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اسی طرح کی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیت لینے کے بعد دوسرے کو قتل کر دے تو اس کی دیت پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کو قتل کر دیا، اب اس قبیلے نے دیت دے دی، لیکن وہ دوسرے والے جو ہے دیت بھی لے لی اور پھر اس کا بندہ بھی قتل کر دیا، اب اگر وہ سارے قبیلے والے راضی بھی ہو جائیں کہ ہمیں دیت دے دو تو پھر شریعت اس کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے۔ اب زیادتی کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیا، اگر غلطی سے کسی سبب سے ایک معاملہ ہو گیا تو جان بوجھ کر کسی کے ساتھ صلح کر کے اس کو قتل کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ فَتَدَا بَعْدَ ذَٰلِكَ، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے معافی ختم ہو گئی، اور ایک دوسرا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تخفیف اور رحمت کا مذاق اڑایا، کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کے عوض اس کو عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے زندگی ہے اس قصاص میں، اس بدلہ لینے میں۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر خصوصی طور پر اہل عقل و خرد کو خطاب کیا اور کہا اے عقل والو، حقیقت میں اس قصاص کے اندر زندگی ہے، کیونکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی قوانین ہیں ان میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، ایک جان اور ایک مال۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کسی دوسرے کے مال کو ہتھیانے کے اوپر بہت بڑا جرم جو ہے وہ ذمہ داری لگائی، اور اسی طرح کسی کی جان کا ضیاع قرآن مجید میں کہا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فَكَأَنَّمَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی اصل سزا ہی اصل جہنم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جس نے قتل کیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اللہ کی نظر میں کسی جان کا بہت زیادہ مقام ہے، لہٰذا اصول یہ ہے کہ کسی کی جان کے اوپر کوئی اعتداء اور زیادتی نہ ہو، اور اسی طرح کسی کے مال کے اوپر نہ ہو، یعنی مال کے معاملے میں اور جان کے معاملے میں یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو معاشرے کے اندر امن اور استقرار لاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسانیت، حقیقی انسانیت جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے جیسا کہ آج کل ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ خمیازہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ قتل کرتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں وہ سمجھتا ہے اگر اس نے قتل کیا ہے
تو ہمیں کوئی انصاف وغیرہ ملنا نہیں ہے تو دوسرا اس کے 5 اڑا دیتا ہے، اور پھر یہ معاملہ پوری انسانیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور معاشرے کے اندر ناانصافی، بدامنی اور اسی طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہ وہاں سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ کر دیا جائے قصاص والا، تو اللہ کہتے ہیں عقل والو غور کرو، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ گویا کہ معاشرے کا اطمینان اور معاشرے کا سکون اسی میں ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کر دیا جائے۔ آج کل یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ بلکہ اب تو ملکوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے نا جی، کسی کو پھانسی نہ دی جائے، اور بڑی بڑی NGOز سامنے آ جاتی ہیں جی، یہ ایک نے تو جرم کیا اب اس کے عمر میں دوسرے کو کر دیا جائے۔ یہ تو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جذبات میں لوگ آ کر دیتے ہیں، تو ایک کا تو نقصان ہو گیا، دوسرے کا کیوں کیا جائے؟ یہ اصل میں اللہ کے حکموں کے ساتھ سیدھی بغاوت ہے، اور یہ جراثیم جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کا اصل روک تھام اور اس کا علاج اور اس کا انجیکشن یہی ہے کہ سب کے سامنے اس کو قتل کیا جائے، اور پھر دیکھنا کیسے لوگ جو ہے وہ اس سے نہ پھر ان کو غصہ آئے گا، نہ پھر ان کے اندر یہ جذباتیت ابھرے گی، اور نہ ہی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا دوسرا جراثیم پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکموں کی اوپر اعتدا کر سکیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکموں کو انسان جو ہے وہ پیچھے کرتے ہیں اور اپنی عقل کو آگے لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل عقل ذرا غور کرو، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ معاشرے کا امن، تمہاری معاشرتی جو اقدار ہیں ان کی حفاظت اصل اسی میں ہے۔ اگر اہل عقل غور کر کے سمجھیں، یعنی عام انسان نہیں، اہل عقل جو ہے وہ غور کریں گے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ حقیقت میں اللہ کے نظام کے اندر ہی لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں اور اللہ کا طرف سے جو ہے وہ جانیں بھی محفوظ ہیں۔ لعلکم تتقون، اور یہ اللہ نے کہا کہ قصاص کے اندر اہل عقل و خرد تمہاری زندگی بھی ہے، لعلکم تتقون، اور شاید اسی وجہ سے تم بچ بھی جاؤ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نفاذ کر لو تو دنیا کے اندر بھی تمہیں جو ہے وہ اطمینان اور قرار حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم بچ جاؤ بہت سارے جرائم سے، بہت سارے لوگوں کی جانوں کے ضیاع سے۔ اور تقویٰ سے اگر مراد لیا جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہو تو حقیقی متقی تم ہی لوگ قرار پاؤ کہ اللہ کے حکم کو منوعاً تم نے نافذ کر دیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اختصار کے ساتھ پوری انسانیت کی حفاظت کا یا ہر انسان کی جان کا معاملہ جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا، اور کہا کہ جس نے بھی قتل کیا ہو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ فقہا نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص ایک کے قتل میں زیادہ لوگ ملوث ہوں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے تو یہاں پر ایک ہی کہا۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے نفس بالنفس والعین بالعین، یعنی اگر کسی جان کو کسی نے تلف کیا ہے تو اس کی جان تلف کی جائے گی، کسی کی آنکھ اگر کسی نے پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والجروح کے ساتھ، حتیٰ کہ کسی کو اگر زخم لگایا ہے تو اس کا زخم اسی طرح لگایا جائے گا۔ تو اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص کے قتل میں ایک مجموعہ ملوث ہو، 8 10 یا 100 آدمی بھی ہو، تو ان کو سب کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایک بندے کے قتل میں اگر مجموعہ بھی شامل ہو جائے تو کیونکہ وہ انہوں نے ہر کسی نے ایک نے اپنے اس جان کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے، اس کے مقابلے میں سب کو جو ہے وہ اس ایک کے عوض میں قتل کر دیا جائے۔ سبب کیا ہے کہ انہوں نے ہر شخص اس کے قتل میں حصہ دار بنا نا کسی بھی طریقے سے، تو جو حصہ دار بنا اس نے گویا کہ ایک جان ضائع کی ہے، لہذا اب اس کی جان اس کے عوض میں جائے گی، اللہ ہے کہ اس کی دیت وغیرہ کا کوئی معاملہ آ جائے، لیکن شرعی قانون اور حکم قاضی کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ ان سب کو جو ہے وہ قتل کرے گا۔ بعض فقہا کے نزدیک اسی آیت کے تحت، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے الحر بالحر، بدلے میں ایک ہی بدلہ جو ہے وہ ہوگا، لہذا سب کو نہیں ایک کو قتل کیا جائے گا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، اور بہت بعد میں آنے والے بے شمار فقہا اور محدثین نے ان کو جو اپنایا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا صحیح نفاذ چاہتے ہو تو جو بھی قتل میں ملوث ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اسی کے اندر جو ہے وہ نجات ہے، اور اسی کے اندر حیات ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور معاشرے کے اندر انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ پہلے جتنے جو ہے وہ خرابیاں تھیں معاشروں کے اندر، وہ آپس میں ایک دوسرے سے میں بڑا ہوں اور یہ جو ہے فلاں بڑا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، اللہ نے سارا دھو کے، اور اسی طرح یہود اور نصارہ میں کہاں پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ
صرف جو ہے وہ قتل ہی فرض تھا اور کسی کے ہاں جو ہے وہ صرف دیت ہی تھی، قتل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا درمیانہ رستہ نکال کے قتل کے بدلے قتل اصل ہے، اور اگر کوئی بندہ دیت لے کر اپنے خون بہا لے کر جو ہے وہ معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اور تخفیف ہے، اور اگر کوئی فی سبیل اللہ معاف کر دے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر مسلم ہے، کل کو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو معاف کرے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو شاید ہم سے اوجھل ہوں، بہت ساری چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں اگرچہ کلی نہیں بھی نظام نافذ ہے، جتنا نافذ ہے کتنا امن ہے، کوئی کسی کے اوپر اعتداء نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے معاشروں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نسأل اللہ العافیہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنے حکموں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے یہ ایک ضمناً بات جو ہے وہ رہ گئی، یہ جو قتل کا معاملہ اللہ نے سارے اہل ایمان کے اوپر فرض کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھی ہر بندہ اٹھے اور دوسرے کو، اس نے میرے بھائی کو مارا میں نے اس کو مار دیا، یہ نظام نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کا قانونی اور شرعی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اسوہ زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو وہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور ہے تو اس کے اندر بھی معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوتا اور پھر وہ اس بات کو جو ہے فیصلہ کرتا کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ قصاص دیا جائے گا۔ تو انفرادی طور پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لینا اور قانون ہاتھ میں لے لینا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وانا الحمدللہ رب العالمین۔